الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. انسان کا نیکی میں لگے رہنا یہ بھی انسان کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک باندی خریدی. رات کو سوئے تو رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد وہ باندی اٹھی، وضو کیا اور مصلی پہ کھڑی ہو گئی. عبادت کرنے لگی. اللہ والے بھی جاگ گئے، بستر میں ہی تھے کیونکہ ان کے بیدار ہونے کا وقت بعد میں تھا. ابھی وہیں لیٹے ہوئے تھے، اسے دیکھ رہے تھے. وہ نماز سے فارغ ہوئی اور اس نے دعا مانگی. کہنے لگی یا اللہ، جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ میری یہ دعا قبول فرما لیجیے. جو آپ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ آپ میری یہ دعا قبول فرما لیجیے. اللہ والے بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے باندی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یوں کہنا چاہیے یا اللہ جو مجھے آپ سے محبت، بندے کو تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چل گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے محبت ہے؟ تو یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تو باندی آگے سے کہنے لگی اے بزرگ، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کی ایک غلام باندی ہوں، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب دوں. وہ اللہ والے کہنے لگے بے تکلف جواب دیں آپ. باندی کہنے لگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے 2 گھنٹے پہلے جگا دیا اور اپنی عبادت میں مشغول کر دیا. تو پتہ چلا کہ کسی عبادت میں مشغول رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور قبولیت کی ایک علامت ہے. اللہ نہ چاہتے تو اس عبادت کی توفیق ہی نہ دیتے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے رات کا آخری پہر ہوتا ہے، فرشتوں کی 2 جماعتیں آتی ہیں. ایک جماعت کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جاؤ اور ایسے بندے جن سے میں ناراض ہوں انہیں دبکی دے کر سلا دو. اگر اٹھنا بھی چاہیں تو اٹھ نہ سکیں کیونکہ میں اس مقبول وقت میں انہیں اپنے سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور ایک دوسری جماعت آتی ہے، اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ جاؤ اور جتنے میرے مقبول بندے ہیں پوری روئے زمین پر، جتنے مقبول بندے ہیں ان کو پر مار کر جگا دو کیونکہ یہ ایک مقبول وقت ہے اور وہ اس مقبول وقت میں اٹھیں اور مجھ سے مانگیں، میں ان کو عطا کروں گا. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھتے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ
ہمیں اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو جسے اٹھنے کی توفیق، وہ اس بات کی علامت کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے، اور جسے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ سے بہت دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ تھے ثابت بنانی رحم اللہ، وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اللہ اللہ، ذکر کرتے کرتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یاد کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے یاد کر رہے ہیں؟ یاد تو آپ اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتے ہیں؟ بندہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنایت اور رحمت کی نظر سے اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت نماز تو پڑھتا ہوں، پتہ نہیں یہ قبول ہے یا کہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بندہ آئے اور اس بندے کے آنے کو وہ پسند نہ کرے، بتاؤ وہ بادشاہ دوبارہ اس کو اپنے محل میں آنے دے گا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ فجر کی قبول ہوئی۔ ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق ملنا پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ ایک گناہ سے بچے، پھر دوسرے سے بچے، پھر تیسرے سے بچے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر رہے ہیں اور اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کسی کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا تقوی دیا، بڑا مجاہدہ کیا اور تقوی حاصل کیا۔ باہر گلی میں جاتے تو ظاہر بے پردہ عورتیں آ جاتی، جب محسوس ہوتا کہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں تو فوراً نظروں کو جھکا لیتے۔ اب انسانی فطرت ہے، ظاہر جو مرد ہے تو اس میں عورت کا میلان تو ہوتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہمارے دل سے یہ میلان ہی ختم ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے کہ یہ ناجائز استعمال نہ ہو۔ تو فطرتی سی چیز ہے۔ اب دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ میں بد نظری کروں اور اس لذت کو حاصل کروں، لیکن جب انسان اس لذت کو حاصل نہیں کرتا، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، پھر اس مجاہدے پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور اجر ملتا ہے۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ جب نظریں چکاتے تو انہوں نے پھر اس پر ایک شعر بنایا بڑے مزے کا، مانے لگے بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، پر تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اندر کی کیفیت بیان کر دی کہ دل کے جذبات تو بہت ہیں، دل میں وساوس خیالات تو آتے ہیں، لیکن اللہ تیری خاطر ہم آپ لوگ علیحدہ علیحدہ بیٹھ جائیں، یہ چھوٹے جو ان کو علیحدہ بٹھا دو، مجلس کے آداب کا ان کو پتہ نہیں۔
کوئی لدا بٹھا دے. تو جذبات ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو دباتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو پھر اس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. اب کئی لوگ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم آزاد رہیں، کسی شیخ سے نہ جڑیں، اللہ والوں سے نہ جڑیں. اللہ والوں سے جڑ کر انسان کو محبت الہی کا درد ملتا ہے. انسان اللہ کی خاطر اپنے گلے کو گھونٹنا منظور کر لیتا ہے. تو کئی لوگ چاہتے ہیں، شیطان دل میں ڈالتا ہے، شیخ سے جڑ جائیں گے، بیعت ہو جائیں گے تو باندھے جائیں گے، پھر تو فلاں گناہ بھی چھوڑنا پڑے گا، فلاں گناہ بھی چھوڑنا پڑے گا، فلاں بھی چھوڑنا پڑے گا، اس سے تو اچھا ہم آزاد رہیں. کیا ضرورت کسی شیخ سے جڑنے. تو وہ اس سانڈ کی مانند ہے جو آزاد پھرتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ بیل اور جانور جو کسی کے قلعے پہ باندھا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں باندھا ہوتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، اسے چارہ دیتا ہے. تو ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیل تو ہر وقت باندھا ہی رہتا ہے، ساری زندگی اس کی باندھے وہ گزر جاتی ہے، اس سے تو یہ سانڈ اچھا جو گھومتا پھرتا ہے. لیکن ان کی نتیجے پر نظر نہیں ہوتی کہ جب وہ گھومتا پھرتا آزاد سانڈ بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ جنگل کے درندے اسے کھاتے ہیں، چیرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں. اور یہ جو باندھا ہوا ہے، جب اسے بیماری ہوتی ہے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مالک اس کا خیال رکھتا ہے. تو جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور محبت الہی کا یہ درد حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر غم پریشانی میں ان کی لاج رکھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. اور جو لوگ آزاد ہوتے ہیں تو دنیا کی آزادی تو وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس پہ عمل نہیں کیا کہ اپنی خواہشات کو دبا لیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کر لیں، اس پہ وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو مشائخ سے جڑنے کا مقصد یہی کہ انسان نفسانی خواہشات اور لذات کو دبائے اور ختم کرے اور انسان اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو محنت کوشش کر کے ماشاءاللہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں، بہت اللہ کا قرب پاتے ہیں. انسان ان کے قرب الہی کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا وہ قرب الہی حاصل کرتے ہیں. لیکن کئی کمزور بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، خطا کار بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس تعلق کا فائدہ انہیں بھی ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل محروم رہیں. حضرت ثانوی رحم اللہ کے مریدین میں ایک مرید تھے، وہ حضرت سے کہنے لگے، حضرت میں تو اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا، میں تو کچھ حاصل نہ کر سکا، میں تو ناقص کا ناقص ہی رہا، میں تو کامل نہ بن سکا، مجھے تو کچھ نہ ملا. پانے والوں نے پایا، حاصل کرنے والوں نے حاصل کیا، میں تو اب تک ناقص ہی ہوں. تو حضرت پتہ نہیں دنیا میں تو مجھے کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں آخرت میں بھی میری نجات ہوگی یا کہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے،
اگر آخرت میں کاملین میں شامل نہ ہوئے تو تائبین میں تو ضرور شامل ہوں، تائبین میں تو ضرور شامل ہوں، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں بار بار توبہ ہوتی ہے، بار بار توبہ ہوتی ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے۔ تو جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں یحب التوابین، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تو کم از کم یہ سعادت تو مل ہی جاتی ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحبہم ہم رجال لا یشقى جلیسہم، اللہ والے تو ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے، اور جو خود اللہ والے ہوتے ہیں اہل عشق، اہل محبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایمان کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی مرتد نہیں ہوتے۔ فرمایا من یرتد عنکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر لوگ مرتد ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ تو محبت والے لوگ با وفا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی با وفا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں سے بھی با وفا ہوتے ہیں، اور جن میں محبت نہیں ہوتی وہ بے وفا ہوتے ہیں، وہ بندوں سے بھی بے وفائی کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے وفائی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ والوں کے ایمان کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا، اور کوئی بندہ اگر چاہے کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو تو وہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اس پر خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے بڑے عجیب شعر کہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا، میں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ محبت الہی کا یہ رشتہ قائم رکھنا چاہیے، اگر 100 بار بھی یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر جوڑو، اس کو توڑو نہیں، اس کو چھوڑو نہیں۔ گناہ کو چھوڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب کئی دوستوں کے دل میں خیال ہوتا ہے میں تو گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو میرا توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، توبہ پھر بھی کرتے رہو، 100 بار توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کرتے رہو، اللہ کا در تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے، اللہ کو چھوڑ کے گناہ میں پڑے رہیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے تو اچھا ہے توبہ کرو، چاہے ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، تو بار بار توبہ کرنے والوں میں تو شمار ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، جس سے گناہ نہ ہو وہ بھی بار بار توبہ کرے، اپنی غفلت پہ، اپنی سستی پہ، اپنی کوتاہی پہ وہ بھی بار بار توبہ کرے۔ اس توبہ کے ذریعے انسان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اب جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو وہ اللہ والوں کا بھی قدردان ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا قدردان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو وہ اللہ والوں کا متلاشی ہوتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو میرے دل کی اصلاح کر دے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کر دے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے شمس الدین تبریز رحمہ اللہ سے پہلی ملاقات کی تھی تو پہچان گئے تھے، کہنے لگے آپ کی آنکھوں سے لگتا ہے کہ آپ کوئی باخدا آدمی، آپ کوئی اللہ والے، مگر یہ کہ انسان کے اندر طلب ہو
تو پھر انسان اللہ والوں کی قدر کرتا ہے اور ان کو پہچان لیتا ہے، اور اللہ والوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب مولانا روم رحم اللہ کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ وقت کے سلطان خوارزم کے بیٹے، بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، اور ایک درویش سے بیت ہوئے، ایک فقیر سے، ایک اللہ والے سے بیت ہوئے۔ بیت ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ حضرت کے جوتے، حضرت کا سامان، حضرت کا بیگ، حضرت کا پیالہ، یہ چیزیں اپنے سر پہ اٹھا کر حضرت کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے اور اللہ والوں کے پیچھے بھاگا ہے، اتنا اپنے آپ کو مٹایا۔ اب آج کے زمانے میں بادشاہ کا کوئی بیٹا کسی شیخ سے بیعت ہو نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں شیخ کے پاس بھی جاؤں تو وہاں بھی مجھے پروٹوکول ملے، کیونکہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، عام مرید تھوڑا ہی ہوں، خاص لوگوں میں سے۔ لیکن ان لوگوں میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، انہوں نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، اس میں عار محسوس نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تواضع کے نتیجے میں ان کے قلب و زبان پر ایسے علم و حکمت کے چشمے جاری کیے کہ 28,500 اشعار اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کہے گئے، 28,500 اشعار اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں کہے گئے، جن کی شرح حضرت اقتصانوی رحم اللہ نے 22 جلدوں میں لکھی، اور آج اللہ والے ان اشعار کو پڑھ پڑھ کے مزے لیتے ہیں اور معرفت کی باتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب عاجزی کا نتیجہ تھا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ اب مولانا روم رحم اللہ کو تو اس میں شرم محسوس نہ ہوئی کہ اللہ والوں کو جوتے اٹھائیں اور اپنے آپ کو مٹائیں اور خانقاہ کی خدمت کریں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ کتنے بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، آپ نے تو شرم محسوس نہ کی کہ حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے اور ان کے جوتے اٹھاتے اور ان کی خدمت کرتے۔ رشید احمد گنگوئی رحم اللہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ نے تو شرم محسوس نہ کی، کتنا بڑا عالم ہو کے غیر عالم سے بیعت ہو رہا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی اکابر علماء دیوبند تھے، انہوں نے تو شرم محسوس نہ کی۔ لیکن آج کے جو ہمارے علماء ہیں، شرح جامی اور ہدایہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر شرم محسوس کرتے ہیں، میں ایک عالم دین ہو کر بیٹھ کروں اور میں کسی اللہ والے کے اور کسی دوسرے عالم کے جوتے اٹھاؤں، میں تو میں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یوں کہتے ہیں، ہم چوں ڈنگرے نیز، ہم چوں دیگرے نیز، یعنی ہم چوں ڈنگرے نیز، ہم جیسا بڑا ڈنگر کوئی نہیں، ہم جیسا جانور کوئی نہیں، اندر ہوا بھری ہوئی، عاجزی اور تواضع کا نام نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائیں گی تو پھر ہم کہاں خیر کو حاصل کر سکتے؟ تو اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے علماء جو اللہ والوں کا در نہیں پکڑتے، دامن نہیں پکڑتے، ان کا حال یہ ہے، اگر کوئی امیر بندہ فیکٹری کا مالک آئے، کان میں کہے کہ آؤ آپ کو 10,000 روپے دیتا ہوں، وہ جا کے ان کی فیکٹری کا جھاڑو بھی لگائے گا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، دنیا داروں کے پیچھے پھرے گا اور ذلیل ہوگا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، ان کی خدمت میں نہیں آئے گا۔ تو جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی میں کو نہیں مٹاتا، وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ مولانا روم رحم اللہ نے بڑی عجیب مثال پیش کی۔
فرماتے ہیں چمگادڑ نے سورج کی ملامت کی، آفتاب کی. اب سورج کتنا روشن، ساری دنیا اس سے روشنی حاصل کرتی ہے، لیکن چمگادڑ نے اس کی ملامت کی کہ یہ سورج کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ آتا ہے تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب چمگادڑ جو ہے دن کے وقت تاروں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ یہ پرندہ جو ہے الٹا لٹکا ہوتا ہے. تو مولانا روم رحم اللہ فرماتے ہیں جو سورج اور آفتاب کی ملامت کرے اللہ تعالیٰ اس کو الٹا لٹکاتے ہیں. تو جو بندہ اللہ والوں کی توہین کرے اور دل میں ان کی قدر نہ رکھے اور ان سے محبت نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کی صحبت میں نہ جائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے اس بندے کو بھی الٹا لٹکاتے ہیں. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، گناہوں میں، اور پتہ نہیں کن کن حالات میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پھر بھی عقل نہیں آتی اور محسوس نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. کاش کہ اس کی عقل میں یہ بات آ جائے اور وہ اس راز کو سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. اللہ تعالیٰ کو وہی ڈھونڈتے ہیں جو پاتے ہیں، اور جن میں طلب نہیں ہوتی ان کو اللہ تعالیٰ ملتے ہی نہیں. اس لیے اللہ والوں کی صحبت غنیمت، اللہ والوں کی قدر کرنا، خدمت میں بیٹھنا، ان سے فائدہ اٹھانا اور ان سے محبت الہی کو حاصل کرنا، کہ کیسے ہمارے دل میں بھی محبت الہی کی وہ ہلچل اور وہ آگ لگ جائے کہ ہم بھی اللہ کے دیوانے مستانے بن جائیں. یہ چیز حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں کسی بندے نے اللہ والوں کی خانقاہ میں اور صحبت میں وقت گزارا، وہاں کا دال ساگ کھاتا رہا، لیکن کبھی اس نے تنہائی میں جا کر اللہ والوں سے یہ نہ کہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح یہ محبت الہی کیسے ملتی ہے، تو اس نے خانقاہ میں رہنے کا حق ادا نہ کیا. جو بندہ خانقاہ میں رہا، خانقاہ کا دال روٹی کھاتا رہا، لیکن تنہائی میں جا کر اللہ والوں سے یہ نہ کہا کہ مجھے بھی سکھا دیں کہ محبت الہی کیسے ملتی ہے، یعنی خلوت کے لمحات میں، تنہائی کے لمحات میں اللہ والوں سے چپکے چپکے اس چیز کو حاصل نہ کیا، گویا اس بندے نے خانقاہ کی بھی نہ قدری کی اور اللہ والوں کی بھی نہ قدری کی. اس نے نہ خانقاہ کا حق ادا کیا نہ اللہ والوں کا حق ادا کیا. اور یاد رکھو جب بندہ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو وہ نعمت اس سے لے لی جاتی ہے، چھن جاتی ہے. اور جب انسان قدر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اور زیادہ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسبت کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ذکر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا و مافیہ کے خیالات اس سے نکالیں. یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیگ دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اس کی شکریہ میں پکار رہا ہے. اللہ اللہ اللہ.
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے وعدہ بے حجابی، ستم ہو کے وعدہ بے حجابی، ستم ہو کے وعدہ بے حجابی، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ایک ذرہ سا ہوں دل میں مگر شوق اتنا، ایک ذرہ سا ہوں دل میں مگر شوق اتنا، کہ پھر وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کہ پھر وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، قال رب ارنی انظر الیک، قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، قال لن ترانی، قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فسوف تراني، ایک ذرہ سا ہوں دل میں مگر شوق اتنا، کہ پھر وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، ایک دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، ایک دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمانے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم فقیروں کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی سچی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا، غیر سے بیگانہ بنا. رب کریم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنا آسان فرما. اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل، تیرے لیے بچا دینا آسان. ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. رب کریم آپ ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما لیجیے، چنیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ نبی علیہ السلام کی سنت کی کامل اتباع عطا فرما دیجیے. نبی علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرما دیجیے. رب کریم قرآن کے ساتھ سچی محبت عطا فرما دیجیے. قرآن کو ہمارے رگ ریشے میں اتار دیجیے. اللہ قرآن کو ہمارا جزو بدن بنا دیجیے. رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما لیجیے. مہربان ہو جائیے یا اللہ، مہربان ہو جائیے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، الجھنوں کو سلجھا دیجیے، بگڑے کاموں کو بنا دیجیے، رکے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما دیجیے. قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجیے. اللہ تمام اسباب اور وسائل میسر اور مہیا فرما دیجیے. ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے. ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے لب پوری فرما دیجیے. اللہ اپنی ذات کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. در در پہ ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما دیجیے. در در پہ جانے سے محفوظ فرما دیجیے. اللہ غیبی انتظام فرما دیجیے. جگہ کی وسعت عطا فرما، علم کی وسعت عطا فرما، روحانیت کی وسعت عطا فرما، افراد کی وسعت عطا فرما. اللہ اخلاص والی جماعت عطا فرما، تقوی والی جماعت عطا فرما. اللہ نسبت والی جماعت عطا فرما. رب کریم مہربان ہو جا. رب کریم مہربان ہو جا. رب کریم افراد کار مہیا اور میسر فرما. افراد کار مہیا اور میسر فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. رب کریم اس ادارے کو مقبول اداروں میں شامل فرما. اللہ جتنے احباب مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اپنی سچی سچی محبت عطا فرما. اپنے عشق کا قطرہ عطا فرما. عشق کی آتش عطا فرما. رب کریم عبادات کی لذت عطا فرما. نمازوں کی حضوری عطا فرما. سجدوں کا سرور عطا فرما. پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. رب کریم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے احباب نے دعا کے لیے فرمایا اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما. پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ دین میں قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.